اب آئیے میں دو تین چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. عبادت، ایک ہے عبد، ایک ہے عابد، ایک ہے معبود اور ایک ہے عبادت. ان چار چیزوں کو ذہن میں رکھنا. عبد بندہ، عابد بندگی کرنے والا، عبادت کرنے والا، معبود جس کی عبادت کی جائے، اور عبادت وہ جس کے ذریعے اللہ خوش ہوتا ہے. یہ چار چیزیں. ہم اور آپ سب کون ہیں؟ اللہ کے بندے، عبد ہیں. اور ہم جب بندگی کرتے ہیں تو کون ہو جاتے ہیں؟ عابد. ابھی ہم کون ہیں؟ عبد. اللہ اکبر. اب ہم کون ہو گئے؟ عابد، عبادت کرنے والے. ہم کون ہیں؟ عبد. سحری کی، روزے کی نیت ہم نے کر لی کہ آج ہمیں روزہ رکھنا. اب ہم کون ہو گئے؟ عابد. یہ روزہ ہم نے کس کے لیے رکھا ہے؟ اللہ کے لیے. وہ کون ہے؟ معبود جس کی عبادت کی جائے. ہم ہیں عبد. اللہ اکبر. اب کون ہو گئے؟ عابد. اور یہ جو ہم کر رہے ہیں، اٹھنا بیٹھنا، سجدہ رکوع، یہ کیا ہے؟ عبادت. اور یہ نماز، یہ عبادت جس کے لیے کی جا رہی ہے وہ کون ہے؟ معبود. عبد کے معنی غلام، اور عبادت جو ہم کر رہے ہیں وہ ہے غلامی. جس کے لیے کر رہے ہیں وہ ہے مالک. اس فرق کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. ہم اللہ کے عبد ہیں، غلام ہیں، ملازم نہیں ہیں. عبد میں اور ملازم میں فرق ہوتا ہے. ملازم کس کو کہتے ہیں؟ مثلا ہم سرکاری نوکر ہیں، کسی جگہ پر ہماری سروس ہے، ہم 9 بجے گئے اور 5 بجے وہاں سے چھٹی ہو گئی ہماری. 5 بجے کے بعد ہم آپ کا کام کر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے ہیں، یہ میری مرضی. آپ زبردستی ہم سے کام نہیں کرا سکتے ہو. میری بینک میں ڈیوٹی ہے، ایک مثال دے رہا ہوں میں، ہے نہیں، میری بینک میں ڈیوٹی ہے. بینک 10 بجے کھلتی اور 5 بجے بند. ہمیں جاب ملی ہے، سرکاری جاب ہے. 10 بجے آپ آئیے بینک اور 5 بجے تک آپ کو رہنا ہے. 10 بجے سے 5 بجے تک ہماری ڈیوٹی ہے. 5 بجے کے بعد ہم جا سکتے ہیں. 5 بجے کے بعد ہم سے کوئی زبردستی کام نہیں کرا سکتا ہے. اگر کام 5 بجے کے بعد کرانا چاہو گے تو اوور ٹائم آپ کو اس کا پیسہ ہمیں دینا پڑے گا. وہ بھی ہماری مرضی کے اوپر. ہم چاہیں گے تو کریں گے اور چاہیں گے تو نہیں کریں گے. آپ زبردستی ہم سے نہیں کرا سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ملازم، اس کو کہتے ہیں سروینٹ. لیکن ہم اللہ کے ملازم نہیں ہیں، ہم اللہ کے سروینٹ نہیں ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں، ہم اللہ کے عبد ہیں. ہمیں ہر حال میں اللہ کا حکم اینی ٹائم ماننا پڑے گا. یہ نہیں 5 وقت کی نماز پڑھ لی، ہو گئی عبادت، بس اب آپ فری ہو گئے. نہیں. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. پڑھیے قرآن کی آیت. اللہ نے صاف طور پہ کہہ دیا میرے بندو، آئے مومنو، آئے مسلمانوں، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم. آئے مسلمانوں، ہم نے تمہاری جانوں کو اور ہم نے تمہارے مالوں کو خرید لیا ہے. اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے خرید لیا ہے. تمہاری جانوں کو بھی اور تمہارے مالوں کو بھی. یہ جان بھی ہماری نہیں ہے اور ہمارے پاس جو مال ہے وہ بھی ہمارا نہیں ہے. اللہ نے کہا ہم نے خرید لیا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم. اللہ نے خرید لیا ہے تمہاری جانوں کو اور تمہارے مالوں کو. اور اس جان اور مال کی قیمت اس نے کیا دی ہے؟ ہمیں خریدا ہے تو کچھ تو دیا ہوگا. کیسے خریدا؟ فری میں نہیں. اللہ نے کہا ہم نے تمہارے جانوں کو اور تمہارے مالوں کو خریدا ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. جنت کے بدلے. ہم نے بدلے میں کیا دیا ہے تمہیں؟ جنت. تم ہمیں اپنی جان دو، تم ہمیں اپنا مال دو، بدلے میں ہم سے جنت لو. اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم میرے بندے ہو. اینی ٹائم جب بھی تمہاری جان کی ضرورت پیش آئے گی
تمہیں دینا پڑے گی. تم بھاگ نہیں سکتے ہو, راہ فرار اختیار نہیں کر سکتے ہو. اگر میدان جہاد میں تمہیں کودنا پڑے تو کودنا پڑے گا, تم پیٹھ دکھا کر نہیں بھاگ سکتے ہو. راہ فرار اختیار کرنا کبیرہ گناہوں میں شامل ہے اور ہلاک کر دینے والے گناہوں میں شامل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات, 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو. اور ان 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں میں کیا ہے؟ والفرار من الزحف, میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کرنا بھی ہے, جنگ سے بھاگ جانا ہے, پیٹھ دکھانا بھی ہے. تو میرے بھائیوں ادھر توجہ دیجئے, اب آپ کے سمجھ میں آئے گی. ہم اللہ کے عبد ہیں, اللہ کے غلام ہیں, اللہ کے بندے ہیں, ہم سروینٹ نہیں ہیں, ہم اللہ رب العالمین کی نوکر نہیں ہے. جب چاہیں تب عبادت کریں اور جب چاہیں نہ کریں. اللہ ہم سے زبردستی نہیں کروا سکتا ہے. ہم نوکر نہیں ہیں, ہم غلام ہیں. اور غلام وہ ہوتا ہے کہ مالک کو جب بھی ضرورت پڑے غلام کو اٹھنا پڑتا ہے. اور پرانے زمانے میں جب لوگوں کے خرید و فروخت کا معاملہ تھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت زید تھے, آپ ان سے بھی کام لیا کرتے تھے. آپ کی کچھ لونڈیاں تھیں, خادمہ تھیں, آپ ان سے جب چاہتے کام لیا کرتے. نہ رات دیکھتے نہ دن دیکھتے, جس وقت بھی ضرورت پڑے گی اپنی لونڈی سے اپنے غلام سے کام لیا جا سکتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے بھی فرمایا اے میرے بندو, تم میرے بندے ہو, تم میرے غلام ہو, ہمیں جب بھی تمہاری ضرورت پڑے گی تمہیں منع نہیں کرنا ہے. ایک اور چیز میں بتا دوں, بندے کا اور اللہ کا تعلق بڑا گہرا ہوتا ہے. عبد کا اور معبود کا تعلق, عابد کا اور معبود کا تعلق بڑا گہرا ہوتا ہے. مالک کو ہمیشہ غلام بچاتا ہے. آئیے ذرا ہم آپ کو ایک واقعے کی طرف لے کے چلنا چاہتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا محمود ایک بادشاہ تھا اور اس کا غلام تھا ایاز, اور یہ دوستی اتنی پکی تھی غلام کے ساتھ, محمود کی اپنے غلام کے ساتھ, کہ دوسرے غلاموں کو جلن ہوتی تھی کہ بادشاہ جو ہے محمود اس غلام سے ایاز سے اتنی محبت کیوں کرتا ہے. مشہور ہے جب مسجد میں نماز کا وقت ہوتا تھا تو محمود اپنے ساتھ ساتھ اپنے غلام ایاز کو بھی لے جایا کرتا تھا, اور جب امام صاحب نماز پڑھاتے تھے تو محمود ایاز کے بغل میں اپنے غلام کے بغل میں نماز پڑھتا تھا. علامہ اقبال نے اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہا تھا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. ایک ہی صف میں. ایک بار سارے غلاموں نے بادشاہ سے شکایت کر دی محمود سے کہ آپ صرف ایک ہی غلام سے زیادہ محبت کرتے ہو, دوسروں سے نہیں, آخر وجہ کیا ہے؟ ہم آپ کی اتنی خدمت کرتے ہیں پھر بھی آپ ہمیں اتنا پیار نہیں دیتے ہو جتنا آپ ایاز سے محبت کرتے ہو. تو محمود کو تھوڑا برا لگا اور اس نے کہا کہ مجھے اپنے غلاموں کو یہ بتانا پڑے گا کہ میں ایاز سے کیوں محبت کرتا ہوں, مجھے اپنے غلاموں کو بتانا پڑے گا کہ میں ایاز سے کیوں محبت کرتا ہوں. تو اس نے کہا یہ جاننا چاہتے ہو کہ میں ایاز سے کیوں محبت کرتا ہوں اور تم لوگوں سے اتنی زیادہ کیوں نہیں کرتا؟ کہا ہاں مجھے یہ جاننا ہے. اس نے سارے غلاموں کو بلایا, جمع کیا, تقریباً 20 غلام, سب کو لائن سے بٹھا دیا اور سب کے ہاتھ میں ایک ایک ڈائمنڈ کا ٹکڑا دے دیا, ڈائمنڈ, ہیرا. یہ اٹھا بیٹھی کرنے لگے بچے لوگ تو سامنے سے, ایک ایک ہیرا دے دیا سب کو, ایک ایک 20 ہیرے 20 غلاموں کو دے دیے. ان غلاموں میں ایاز بھی ہے, سب کو دے دیے ایک ایک ہیرا. بادشاہ نے پوچھا اے میرے خادموں, اے میرے غلاموں, تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ سارے غلاموں نے کہا ڈائمنڈ, ہیرا. کہا اچھا کتنا قیمتی ہے؟ ارے صاحب اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے, بہت قیمتی ہوتا ہے یہ ڈائمنڈ. بادشاہ نے سب کو ایک ایک ہتھوڑا بھی دے دیا, ایسے ہی پکڑو لو ہتھوڑا, سب کو ہتھوڑا دے دیا. سارے غلام سوچ رہے اللہ ہیرا بھی دے دیا ڈائمنڈ اور ہتھوڑا بھی, یہ کیا کرے گا بادشاہ؟ تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ نے آرڈر دیا محمود نے, اے میرے غلاموں ہتھوڑے سے ہیرا توڑ دو, جو ہیرا میں نے تمہیں دیا ہے یہ ہتھوڑا ہیرے پہ مار دو,
ہیرے کو چکنا چور کر دو, بالکل سرما بنا دو, مار دو. تھوڑا سا چونکے سارے غلام ایسے, یار ڈائمنڈ ہے, ماریں کہ نہ ماریں, چونک رہے. پھر سوچا بادشاہ کا حکم ہے مار ہی دیتا ہوں, مار دیا سب نے, ہیرا ٹوٹ گیا. 20 غلاموں نے ہیرے پر ہتھوڑا مار دیا. ان 20 غلاموں میں ایاز بھی شامل تھا, اس نے بھی مار دیا. ہیرا ٹوٹ گیا. اب بادشاہ نے ایک ایک کر کے سب کو بلایا, اے ادھر آؤ, ہیرا کیوں توڑا؟ خود آرڈر دیا تھا, اور اب کیا کہہ رہا ہے, ہیرا کیوں توڑا؟ اس نے کہا صاحب آپ کا حکم تھا, میں نے توڑ دیا. دوسرے سے پوچھا یہ تم نے کیوں توڑا؟ اس نے کہا بادشاہ صاحب آپ نے کہا توڑ دو, میں نے توڑ دیا. تیسرے سے پوچھا تم نے کیوں توڑا؟ اس نے بھی جواب دیا کہ آپ کا حکم ہیرے سے بڑھ کر نہیں تھا, آپ کا آرڈر تھا توڑنے کا, میں نے توڑ دیا. آپ کی نافرمانی کرنا میں نے مناسب نہیں سمجھا. سب نے یہی جواب دیا. ایاز کی جب باری آئی, لاسٹ میں ایاز کی باری آئی, ایاز کو بلایا, ادھر آؤ, ہیرا تو تم نے بھی توڑا ہے. جی توڑ دیا. تم نے کیوں توڑا؟ تم نے کیوں توڑا؟ تو ایاز نے اس کا جواب کتنا خوبصورت دیا. ایاز نے کہا بادشاہ سلامت, میرے کانوں نے آپ کا حکم سنا توڑ دو, لیکن میرے دماغ کا قصور تھا, میری عقل کا قصور تھا کہ میں آپ کے حکم کو سمجھ نہ سکا, اور میرے ناقص عقل نے, میری ناقص کھوپڑی نے کہا توڑ دینا چاہیے. یہ میرے عقل کا قصور تھا کہ میں آپ کی بات کو سمجھ نہ سکا, آپ کے حکم کو سمجھ نہ سکا, اور میں نے ہیرا توڑ دیا. دیکھیے جواب سب نے دیا, جواب ایاز نے بھی دیا, سارے غلاموں نے جواب یہ دیا آپ کا حکم تھا توڑ دو, میں نے توڑ دیا. آپ کے حکم سے بڑھ کر تھوڑی کوئی چیز ہے. ایاز سے پوچھا تم نے کیوں توڑا؟ ایاز نے کہا میں نے اس لیے توڑ دیا کیونکہ آپ نے حکم دیا, لیکن میرا دماغ, میری کھوپڑی, میری عقل سمجھ نہیں سکی آپ کہنا کیا چاہتے تھے. یہ میرے عقل کا قصور ہے کہ میں نے آپ کے ہیرے کو توڑ دیا, یہ میری عقل کا قصور ہے. محمود نے کہا اے غلاموں, دیکھا میں ایاز کو کیوں چاہتا ہوں, ایاز سے سب سے زیادہ محبت کیوں کرتا ہوں, ایاز کو کیوں پسند کرتا ہوں. اب سمجھ میں آیا, میں نے تم سب کو آرڈر دیا تھا ہیرا توڑنے کا, ایاز کو بھی حکم دیا تھا ہیرا توڑنے کا, تم سب نے میرا حکم مانا, ایاز نے بھی میرا حکم مانا. تم سب سے پوچھا ہیرا کیوں توڑا, تم نے کہا آپ کا حکم تھا توڑ دو, توڑ دیا. آپ کا حکم تھا توڑ دو تو اس لیے توڑ دیا. لیکن ایاز نے کیا کہا, یہ میری عقل کا قصور تھا کہ میں سمجھ نہیں پایا. یعنی اس نے میرے اوپر آنچ نہیں آنے دی, حالانکہ حکم میں نے ہی دیا تھا, لیکن اس نے میرے اوپر آنچ نہیں آنے دی, اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ مجھے بچا لیا, اور اس نے سارا قصور اپنی عقل کا اپنے اوپر لے لیا کہ یہ میری عقل کا قصور ہے. میرے بھائیوں, ایک بندے کا تعلق اپنے رب کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے, جب وہ کوئی اچھا کام کرے تو کہے کہ رب نے مجھے ہدایت دی, اللہ نے مجھے توفیق دی, اور جب وہ کوئی غلط کام کرے اور گناہ کی طرف آگے بڑھے اور اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اللہ کو دوش نہ دے, وہ یہ نہ کہے کہ اللہ نے مجھے گمراہ کر دیا, وہ یہ نہ کہے کہ اللہ نے مجھے بہکا دیا, بلکہ وہ یہ کہے کہ اللہ نے تو مجھے ہدایت ہی دی تھی, لیکن شیطان نے مجھے راستے سے بہکا دیا, اور شیطان کے اوپر الزام لگا دے, میرے اوپر الزام نہ لگائے, یعنی اللہ کے اوپر نام. جبکہ ہر خطبے میں ہر مقرر پڑھتا ہے, ہم اور آپ جتنے سب پڑھتے ہیں, من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. اللہ جس کو ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. یہ حدیث ہے, بخاری کے اندر موجود ہے. حدیث میں کیا ہے, اللہ جس کو ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. یعنی ہدایت بھی اللہ دیتا ہے اور گمراہ بھی
اللہ ہی کرتا ہے، لیکن بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق یہ ہونا چاہیے کہ جب وہ کوئی اچھا عمل کرے تو کہے یہ میرے رب کی توفیق سے ہے، یہ میرے رب کی ہدایت سے ہے، اور جب وہ کوئی غلط کام کرے تو یہ کہے کہ اس میں شیطان کا قصور ہے، شیطان نے ہم کو بہکا دیا، شیطان نے ہم سے یہ غلط کام کرا دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ اپنے رب کے اوپر الزام نہ لگنے دے۔ یہ ایک عبد کا تعلق، عابد کا تعلق معبود سے ہونا چاہیے۔ ابھی عبد اور عبادت ہی بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ تعلق ہونا چاہیے بندے کا اللہ سے کہ وہ اچھے کام کی نسبت تو اللہ کی طرف کرے، لیکن غلط اور برے اور گھٹیا اور رذیل کام کی نسبت وہ شیطان کی طرف کرے، اپنے اللہ پر آنچ نہ آنے دے، اپنے رب پر آنچ نہ آنے دے۔